الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و توصیف کے بعد پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار ان گنت کروڑہ اربہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی القدر سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی ہماری گفتگو آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی شان کے متعلق ہوگی، کیونکہ آیت الکرسی وہ واحد آیت مبارکہ ہے کہ جس میں رب ذوالجلال کی تمام صفات کمالیہ، ذات الہیہ، اس رب ذوالجلال کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کی سلطنت کی بڑائی، ان تمام رب ذوالجلال کی تمام صفات کمالیہ، ذات الہیہ اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت الکرسی میں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت الکرسی کی بڑی اہمیت اور بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا کامل اور اکمل وظیفہ ہے یہ آیت الکرسی کا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اور پھر فرمایا اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہوتا تب تک وہ اس دنیا میں ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی وہ شخص جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہوگا تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کر دیں گے، اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ تو سامعین گرامی القدر، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رات کو اپنے بستر پر جاتے ہوئے جب بستر پر پہنچ جاتا ہے اور بستر پر لیٹتے وقت یعنی سوتے وقت اگر کوئی شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کی گھر کی، اس کی عزت کی، اس کے مال کی اور تمام مصیبتوں سے، بلیات سے، شیاطین کے شر سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی صبح تک حفاظت فرماتے ہیں۔ یعنی جو شخص رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، یعنی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھول گیا تو نماز کے بعد، یعنی بقیہ نماز مکمل کر لینے کے بعد اس کو یاد آ جاتی ہے، تو بقیہ نماز کے بعد اگر وہ شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت الکرسی کے پڑھنے کی برکت سے اگلی نماز تک اس شخص پر اللہ تبارک و تعالی 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ 2 فرشتے آنے والی نماز تک اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں۔
یعنی جو شخص نماز کے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ وہ 2 فرشتے دوسری نماز کے آنے تک اس شخص کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو سامعین گرامی القدر، یہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ بہت ہی کامل اور اکمل وظیفہ ہے جو کامل اور اکمل یقین کے ساتھ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ تمام مصیبتوں سے، تمام آزمائشوں سے، تمام بلیجات سے، جنات سے، ان تمام چیزوں، جادو ٹونا، یہ تمام چیزوں کا ایک ہی حل ہے آیت الکرسی۔ جو شخص آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصیبتوں سے اس شخص کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ کامل اور اکمل وظیفہ ہے کہ خود شیطان نے بھی اس کا پڑھنے کا کہا۔ خود شیطان نے کہا کہ اگر تم اس کو پڑھو گے تو شیطان بھی تم سے دور رہے گا، کیونکہ یہ تمام معاملات کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ چوری کرنے آتا ہے شیطان، کوئی شر ڈالنے کے لیے آتا ہے تو شیطان کی وجہ سے حسد کرتا ہے تو شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا تعلق شیطان سے، اور شیطان نے خود ہی اس کا حل بتا دیا۔ اور شیطان نے یہ خود حل کیسے بتایا تو ضرور توجہ سے سنیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے مال زکوٰۃ کی حفاظت پر، یعنی زکوٰۃ کا مال جو تھا اس مال کی حفاظت پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی پر مامور کر دیا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنی حفاظت کے لیے، اس مال کی حفاظت کے لیے میں اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ رات کے کچھ پہر گزرتے ہیں کہ اتنے میں ایک چور آتا ہے اور وہ چور اپنا دامن پھیلا کر غلے سے چوری کرنے لگ جاتا ہے، مال اٹھانے لگ جاتا ہے، چلو بھر بھر کے ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جا کر اس چور کو پکڑ لیتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں اس چور کو پکڑتا ہوں تو وہ چور بڑی گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، عاجزی انکساری بیان کرتا ہے اور کہتا ہے میں غریب ہوں، محتاج ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں ضرورت مند ہوں، یعنی طرح طرح کی وہ اپنی عاجزی بیان کرنے لگ جاتا ہے، اپنے عذر پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نہایت شفیق، مہربان اور بہت نرم دل شخصیت تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ شخص یہ وعدہ کر کے جاتا ہے کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ اس شخص کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو صبح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا حال ہے، جو رات کو تمہارا قیدی تھا اس کا کیا بنا، کیا حال ہے تمہارے چور کا۔ قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کتنا علم عطا کیا، غیب کا بھی علم عطا کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی بتایا نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے خود اس حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا حال ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقیدے پر قربان جاؤں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے علم کہ رات کو چور آیا تھا اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کیونکہ صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی خبر ہوتی ہے، ہر منٹ کی خبر ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ۔ جب حضور نے سوال کیا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ بیان فرما دیا، اور تمام واقعہ بیان فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے اے ابو ہریرہ وہ چور آج رات پھر آئے گا۔ جب حضور نے فرما دیا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل اور اکمل یقین ہو گیا کہ جب حضور نے فرما دیا تو وہ چور آئے گا تو آئے گا۔ تو اب دوسری رات اس چور کی تاک میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ چور آئے گا تو ضرور آئے گا، ان کو یقین تھا۔ تو تھوڑی دیر گزرتی ہے رات کو وہ چور پھر آ جاتا ہے، پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چور کو پکڑتے ہیں، پھر وہی اپنی مجبوریاں ظاہر کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے اور اپنی مجبوریاں ظاہر کرتا ہے، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میں بہت مجبور ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اس پر ترس آ جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب صبح آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پھر وہی معاملات سارا معاملہ دہرا دیتے ہیں۔ تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تمہارا چور آج پھر آئے گا۔
جب آقا کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تمہارا وہ چور آج پھر آئے گا، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دل میں تہیہ کر لیتے ہیں اور یہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں چاہے آج کچھ بھی ہو جائے، آج میں اس چور کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں ضرور لے آؤں گا۔ تو جب تیسری رات آتی ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے حضور نے فرمایا چور آئے گا تو پھر آئے گا۔ جب وہ تیسری رات آتی ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو وہ چور دوبارہ آ جاتا ہے، پھر وہی اپنے معمول کے مطابق وہ چوری کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہی مجبوری حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑتے ہیں، پھر وہ اپنی وہی مجبوریاں بیان کرتا ہے جو روز کا اس کا کام ہے۔ لیکن آج حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چاہے کچھ بھی ہو جائے تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو روز وعدے کر کے جاتا ہے لیکن پھر آ جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے حضور کی بارگاہ میں ضرور لے کے جاؤں گا۔ تو اتنے میں جب حضرت سیدنا جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے، تو پھر وہ چور کہتا ہے کہ آج میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں، ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ اگر وہ کلمات تم پڑھ لیا کرو تو تم سے شیطان بھی دور رہے گا اور تمہارا مال بھی حفاظت میں رہے گا، تم سے تمام مصیبتیں بھی دور رہیں گی۔ میں تمہیں آج وہ کلمات بتاتا ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر تم مجھے وہ کلمات بتاتے ہو تو پھر میں تمہیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص نے، اس چور نے یہ کلمات بتایا، کہا کہ تم اگر آیت الکرسی رات کو پڑھ لیا کرو اور رات کو آیت الکرسی پڑھ کر پورے اپنے گھر پر کڑا دے دیا کرو، پھونک مار دی کرو، تو تمہارا گھر بھی، تمہاری عزت بھی، تمہاری آبرو بھی اور تمہارا مال بھی، تمام چیزوں کی حفاظت رب ذوالجلال خود کریں گے۔ جب وہ یہ کلمات بتاتا ہے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کلمات کے بتانے میں وہ شیطان یہ بھی کہتا ہے کہ تم سے شیطان بھی دور رہے گا۔ شیطان خود کہتا ہے کہ جب تم یہ کلمات پڑھو گے تو ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے تم سے شیطان بھی دور رہے گا۔ اب جب اس چور نے یہ کلمات بتا دیے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور تمام واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ تینوں راتوں کو آنے والا شخص کون تھا؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم نہیں ہے کہ وہ تینوں راتوں کو آنے والا شخص کون تھا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ وہ تینوں راتوں کو آنے والا چور، چوری کرنے والا، اپنی مجبوریاں ظاہر کرنے والا، جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا، اور وہ تینوں راتوں کو آنے والا چور کوئی اور نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ حضور نے فرمایا وہ تینوں راتوں کو جو تمہارے پاس آتا تھا چوری کرنے کی غرض سے، وہ کیا شیطان تھا اور جھوٹا تھا، لعین تھا، لیکن تھا تو جھوٹا، لیکن تمہیں جو کلمات سکھا کے گیا ہے، تمہیں جو کلمات بتا کر گیا ہے، تھا تو وہ جھوٹا لیکن آج تم سے سچ کہہ کر گیا ہے۔ تھا تو جھوٹا، اس کی فطرت جھوٹی ہے، وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن اے ابو ہریرہ آج وہ تم سے سچ کہہ کر گیا ہے۔ اس نے جو کہا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اس آیت الکرسی کی برکت سے شیطان بھی تم سے دور رہے گا اور تم تمام مصیبتوں سے دور رہو گے اور تمہارے مال کی بھی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ تھا تو جھوٹا لیکن آج تم سے سچ کہہ گیا ہے۔ آیت الکرسی واقعی میں ایک واحد اور کامل اور اکمل وظیفہ ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے ایک تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، پھر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تمام ناگہانی آفات سے، تمام بلیجات سے، تمام مصیبتوں سے اور شیاطین کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت الکرسی کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔